یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے احسان نہ جتلانے سے کیا مراد ہے؟ انسان احسان کیسے جتلاتا ہے؟ جس پر صدقہ کیا ہو اس پر صدقہ کی تعداد وغیرہ کا ذکر کیا جائے کہ میں نے تمہیں فلاں موقع پہ اتنے دیے، پھر فلاں موقع پہ تمہاری ایسے مدد کی تھی، تمہاری چھت ڈلوا دی، تمہارے بچوں کے کپڑے بنوا دیے، یا تمہارے لیے فلاں کام کر لیا۔ ایسا کوئی کیوں کرتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اپنی بڑائی ثابت کرے، تاکہ کسی پر ثابت کرے کہ اس نے کتنا بڑا احسان کیا۔ احسان جتلانا گھٹیا، ناپسندیدہ، مکروہ کام ہے۔ احسان جتلانے والا اپنے اندر تکبر کو پروان چڑھاتا ہے، اور تکبر جہنم تک لے جاتا ہے۔ ابلیس جیسا فعل ہے، تکبر کی وجہ سے باقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آج کی دنیا میں اپنی ذات کی بڑائی کو بیان کرنا بہت عمدہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ سیلف لو، سیلف اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن، جن لوگوں نے یہ فلسفے دیے ہیں اسی لیے تو دیے ہیں کہ ہر انسان سوچے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میری بات، میری رائے، میرے معاملات، میری زندگی، میری پسند، میرے فیصلے۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس پیغام کی مٹھاس بہت محسوس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ بندہ راضی تو نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس معاملے میں کیا موقف اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ یہ دیکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، اس کی پسند کو اختیار کرنا، جہانوں کے بادشاہ کی پسند کو اختیار کرنا، اس کی خوشی کے لیے کام کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، باعث اجر و ثواب بھی ہے، اللہ کی نظروں میں مقام بھی بنتا ہے۔ یہی لائف سٹائل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور اس کے مقابلے میں انا پرستی کا مذہب ہے، خود پسندی، خود پرستی کا مذہب ہے، خود غرضی کا مذہب ہے، خود فریبی کا مذہب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، یعنی معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے 3 بار جب یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا ابو ذر نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یعنی مرد جب پہلے چادر پہنتے تھے یا دھوتی یا تہ بند تو اس کو نیچے اس کے بعض اوقات پلو ایسے لٹکا لیتے تھے کہ وہ ساری زمین پہ گھسٹتا جاتا تھا، اور دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔